جھگڑا ہو جائے گا. میں نے اس سے کہا 2 بادشاہوں کا جھگڑا ہو جائے گا, چلا نہیں سکتے. ایک ملک کو چلانے کے لیے ایک ہی بادشاہ ہوتا ہے, اس پوری کائنات کو چلانے کے لیے ایک ہی اللہ. قل هو اللہ احد. یار نبی آپ کہہ دیجئے اللہ ایک, اللہ اللہ الصمد. اور وہ بھی ذات کیسی ہے؟ ذات تنے تنہا ہے لیکن ساری کائنات سے بے نیاز ہے. ایک ہوتا ہے نا ہم تنہا ہیں کیسے کام چلے گا, ہمارا کوئی نہیں ہے, دائیں بائیں اوپر نیچے. یہ انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے. بولا جگہ جا رہے ہیں سفر میں, میرے ساتھ تو ہے ہی نہیں, میں تو تنے تنہا ہوں. تو اللہ رب العزت جی اسے بھی دور کر دے رہا ہے کہ میں ہوں اکیلا, میری ذات اکیلی ہے. لیکن سن لو اللہ الصمد, میں کائنات سے بے نیاز ہوں. بڑی طاقتیں چھوٹی طاقتیں جی, آسمان زمین کل کائنات, یہ مجھے نہیں ڈرا سکتے, یہ مجھے نہیں ڈرا سکتے ہیں. تنہائی کا احساس ذرہ برابر نہیں. وہ ذات بے نیاز ہے, اس کو کسی کی حاجت بھی نہیں ہے. ایک آدمی اس کو حاجت ہے, ضرورت ہے, کھانے کی حاجت ہے, پینے کی حاجت ہے, دیکھنے کی حاجت ہے, سننے کی ضرورت ہے, حاجت ہے, سونے کی حاجت ہے, سونے کی حاجت ہے, سو کر اٹھنے کی حاجت ہے, استنجا پیشاب پخانے کی حاجت ہے, کپڑا پہننے کی حاجت ہے, کمانے کی حاجت ہے, چلنے پھرنے کی حاجت ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اس چیز کو ظاہر کر دے رہا ہے, مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, میں ساری چیزوں سے بے نیاز, مجھ کو کچھ نہیں چاہیے. کیوں؟ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. جو کسی کے ذریعے سے آتا ہے اس کو حاجت ہوتی ہے جی, جس کے ذریعے سے جو آتا ہے اس کو حاجت ہوتی ہے. اللہ نہ جنا کیا ہے, نہ اس نے جنا ہے کسی کو, نہ تو کسی نے اس کو جنا ہے, نہ تو وہ نے کسی کو جنا ہے. وہ تو ان چیزوں سے پاک ہے. وہ غنی عن العالمین, وہ رب کائنات, ساری کائنات سے مستغنی ہے, اس کو کسی چیز کی کیا ہے ضرورت نہیں ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اس کا کوئی ساتھی نہیں, اس کا کوئی ساتھی نہیں. وہ ذات تنے تنہا ہے, وہ ذات تنے تنہا ہے. پھر میں نے ایک بات اور اس سے کہی تاکہ اور بڑھیا سے سمجھ آئے. ہم نے کہا ایک جگہ سبا ہوا, خدا کا انکار کر رہا تھا. میں نے ایک جگہ سبا ہوا تو پادری نے چیلنج کیا کہ میرا 3 کوسچن ہے, 3 کوسچنوں کا جواب کون دے گا؟ جو جواب دے گا. میں نے اس سے نہیں کہا کہ سب کیا ہے, اس نے مذہب کی تبدیلی کا, اس نے کہا کہ جو جواب دے گا اس کے مذہب کو قبول کر لیا جائے گا. میں نے کہا کہ منہ مانگا اسے انعام دیا جائے گا. ہزاروں ہزار کا مجمع تھا. وہ تخت پر آ کر کے کرسی پر بیٹھا اور کہا کہ پہلا کوسچن اس نے یہ کیا کہ اس وقت وہ اللہ خدا گاڈ کیا کر رہا ہے. لوگوں سے پوچھا اس وقت وہ کیا کر رہا ہے. اور دوسرا سوال کیا کہ اس وقت اس اللہ کا رخ کدھر ہے, دایاں ہے, بایاں ہے, آگے پیچھے, اوپر نیچے, کہاں رخ ہے, ادھر دیکھ رہا ہے. اور تیسرا اللہ سے پہلے, خدا گاڈ سے پہلے کیا تھا. میں نے کہا ہزاروں ہزار آدمی موجود ہے, کوئی جواب نہیں دے پایا. یہ لوگ بھی چکرا گئے. میں نے کہا کیسا سوال ہے, ٹھیک ہے نا, بہت ٹف کوسچن, بہت سخت. لوگ خاموش, اب تو چپ ہو گئے, بولنا ہی بند کر دیا. میں نے کہا کہ ایک جوان اٹھا اور اس نے کہا کہ آپ کے سوالوں کا جواب میں ہی دوں گا.
دیجئے. بولے آپ پہلے اوپر سے نیچے اتریے, یہاں نیچے, میں اوپر چڑھ کر دعوت سب کو کیا ہے جواب دوں گا. تو وہ نیچے پادری اترا, وہ نیچے بیٹھا, وہ جوان اوپر چڑھا. اس نے بیٹھتے ہی کہا کہ اس کا پہلا سوال ہے اس وقت خدا اللہ ایشور کیا کر رہا ہے. تو اس وقت وہ تو یہی کر رہا ہے, کسی کو کرسی سے نیچے, کسی کو کرسی کے اوپر. اس وقت تو یہی کر رہا ہے. پورے مجمع میں جتنے لوگ تھے سب ہنسنے لگے, کہنے لگے بالکل ٹھیک کا. اس کو چاہ رہا ہے کرسی سے نیچے کر رہا ہے, وہ اس کو چاہ رہا ہے دیکھو ادنا آدمی کو چڑھا دیا, ابھی اعلیٰ آدمی کو نیچے کر دیا. کا دوسرا کوشچن کہ یہ بھی بہت سہل آسان ہے, اس کا جواب آپ اپنے سے پوچھ لیجئے, آپ دیکھ کے بتا دیجئے گا کہ رخ کدھر ہے. تو موم بتی منگایا اور جلا دیا. آپ بتاؤ کہ بھائی اس موم بتی جو جل رہی ہے اس کا رخ کدھر کدھر ہے. آپ لوگ جواب اس کا دو. تو سب نے کہا اس موم بتی کا رخ تو چاروں طرف ہے, اوپر بھی ہے, نیچے بھی ہے, دایاں بھی ہے, بایاں بھی ہے, آگے بھی ہے, پیچھے بھی ہے. کہ اللہ کے ساتھ ایسے ہی اللہ نور السماوات والارض, جی ساتوں زمین آسمان میں جو کچھ روشنی ہے وہ سب اللہ ہی کی ہیں, وہ نوری نور ہیں. تیسرا اس نے کہا تیسرا کوشچن اس کا یہ ہے کہ اللہ سے پہلے کیا تھا یا اللہ سے پہلے کیا ہے. کہ یہ بھی بہت مائنر سوال ہے, یہ تو آپ کا پرائمری اسکول کا بچہ جواب دے گا. سب کیا ہے, حیرت میں پڑ گئے. تو ایک نیچے سے کیا ہے 6-7 سال کا بچہ بلایا, کہا جا تو اوپر گود میں بٹھا, کہا تو 10 سے نیچے گھٹانا شروع کرو. گاڑی میں بولے تو ہمیں کیا ہے 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. کار نیچے, کہ اب نیچے کوئی گنجائش نہیں. کار نیچے آؤ, کہ نیچے 0 ہے. کہ 0 سے کچھ نہیں ہوتا ہے, جب تک کہ 1 کے آگے نہیں لگے گا 0 کوئی بھاؤ نہیں. کہ اللہ سے پہلے کوئی نہیں ہے, وہی اول ہے, وہی آخر ہے, وہی دایاں ہے, وہی بایاں ہے, وہی اوپر ہے, وہی نیچے ہے. ملیں گا کہاں رہتا ہے, کام برکت نظر آتا ہے نا, وہی رہتا ہے. ملتے رہتا ہے, آپ کو کاسٹ کے لوگ آتے رہتے ہیں, آپ لوگ بھی آئیے. اچھا پھر جائیے گا نہیں, بولے جانا تو ہے, سب آپ سے ملے لیں گے آپ. نہیں ہم آج نہیں جائیں گے, کل جائیں گے. آج نہیں جائیں گے, ہم کل جائیں گے. یعنی سمجھ لیجیے کہ ایسا نہیں ہے. آج بھی انسانیت کیا ہے, متلاشی ہے. اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کرے تو کرے کیا, کوئی سمجھانے والا کوئی. اور گاڑی میں آواز خوب بلند ہو رہی ہے, وہ لوگ بھی ہم بھی بول رہے ہیں. کچھ دیر کے بعد وہ خاموش ہے کہ ہم سمجھاتے رہے. سب کچھ بول دیے نا, جو کچھ بولنا تھا وہ پہلے ہی بولے تھے کہ آپ ذرا برا نہ سمجھیں گے, مولوی صاحب ایک کوشچن کر رہے ہیں. پہلے کوئی بات نہیں ہے, برا تب جو پہلے ہی بول دیے برا نہیں سمجھے تو آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ لوگ بھی برا مت سمجھیے, پہلے بول دیا تھا. بھائی وہ دوستو, آج انسانیت جی نگاہ ٹکٹکائی ہوئی ہے ادھر. ان کو سمجھانے والا نہیں, کوئی سمجھانے والا ہے ہی نہیں کہ سمجھا دے جا کر کے میدان میں. اصل دعوت میرے بھائی اور دوستو وہاں تک لے کر جانا ہے, ان تک پیغام پہنچانا ہے. اللہ کی قدرت, اللہ کی معرفت, اللہ کی بڑائی, اللہ کی کبریائی, جی توحید, رسالت, آخرت, امت انسانیت کو سمجھانا. اسی کی کیا ہے دعوت دی نہیں ہے امت.
انہیں پتہ ہی نہیں ہے اب تک ہے کہ مر جائیں گے, ختم ہو جائیں گے اور کچھ نہیں ہے. جو کچھ ہے دنیا ہی ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے, اس کے آگے کچھ ہے ہی نہیں ہے. کون دیکھا ہے کہہ رہا ہے, کون دیکھا ہے؟ لیکن بات سمجھ میں آنے کے بعد جی سمجھتے ہیں کہ ہاں نہیں صحیح کہہ رہے ہیں آپ. میرے بھائی دوستو, حضرت انبیاء علیہ السلام کی صبح سے لے کر شام تک جو محنتیں ہوتی تھی, اسی بات کی محنت ہوتی تھی. اب اندازہ لگائیں وہ میدان دعوت میں کن مشکلات کے ساتھ جی گھرے ہوئے ہوتے تھے, کن مشکلات کے ساتھ چل رہے تھے. کہنا بھی آسان, سننا بھی آسان, لیکن کرنا بہت بڑا مسئلہ ہے. انبیاء علیہ السلام کا جی باطل سے کتنا زبردست تقابل ہوا ہے. اور ایسا نہیں کہ آج باطل کیا مسلمانوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے. باطل تو جو اسی دور سے, جب سے انسانیت کا سلسلہ شروع ہوا ہے, اسی دور سے کیا ہے, حق والوں کے پیچھے لگا ہوا ہے. ان کو یہاں سے نکالو, ان کو یہاں سے نکالو, ان کو یہاں سے نکالو, ان کو مکہ سے نکالو. وہ تو پرانی سازش ہے ان کے پاس نا, وہی سازش ابھی بھی ہے ان کے پاس. ان کو جیل میں ڈالو, ان کو شہر بدر کرو. یہ جو سب کچھ ہو چکا ہے پہلے ہی, نظر بند کرو, یہ سب پہلے ہو چکا ہے. تاریخ لکھی جا چکی ہے, قرآن میں سب موجود ہے, سیرت میں سب کچھ موجود ہے. میرے بھائی دوستو, میدان میں جب چلیں گے پھریں گے نا تو نہیں سوچنا پڑے گا کیا ہوگا, کہ نہیں اب تو میدان میں آنا پڑے گا. اب ہر باطل کا تو ٹکرا ہی ہے. حکمت, فصلیت, بصیرت. ابھی الحمدللہ ہم گئے وہاں اتنا شاندار ابھی نظام, عشاء کے بعد مسرول میں دونوں محلہ میں, انصار نگر میں, یہاں بھی 50-60 کے قریب سے مشورے تھے. تعلیم ہوئی, تعلیم کے بعد کئی جماعتیں بنی. جو لوگ نہیں آئے مسجد, ان کو مسجد لانے کی فکر جی, اور پھر قرآن کا حلقہ لگ گیا. 60-70 آدمی تقریباً تعلیم کے بعد سب قرآن کے حلقے. 2-3 مساجد میں زبردست نظام چل رہا ہے. سارے بڑے چھوٹے جی, نوجوان, مرد عورت تک سب ایک دم. لگتا ہے 1-2 آدمی کو بے نمازی رہا ہو, نماز نہیں پڑھتا تو ہم بھی ملاقات کے لیے گئے. کیا کر رہے ہو, بتا, مرغی خالی کرتے رہو گے, نہیں چلے گا. نہیں وہاں صاحب ہم بھی اسٹارٹ کر دیے سے, بہت اچھا نظام چل رہا ہے ابھی, نہیں کوئی چھوڑ رہا ہے, ایک دم سب آ جاتا ہے لینے کے. ہاں سب آ جاتا ہے پورا. لگتا بھی ہے, ایسا لگ رہا تھا ایسا میں کیا جمعہ ہے, جمعہ دن, جمعے میں جو حالت ہوتی ہے نا اس طرح سے آئے ہوئے, لگ رہا تھا ایک دم بہت مجمع میں بڑی زبردست روحانیت. میرے بھائی دوستو, محنت کی ضرورت ہے, فکر کی ضرورت ہے, اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے. جتنی محنت کریں گے, فکر مند ہوں گے, اسی کے اعتبار سے اللہ رب العزت عطا فرمائے گا. بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے, محنت کر رہے ہیں, فکر کر رہے ہیں, مانگ بھی رہے اللہ سے, ہم سے نہیں ہو رہا ہے, کہ ایسے بندے کو اللہ کھڑا کر دے گا, کچھ سے کم لے لے گا. کیا پتا چلا کہ آپ ہی کی کیا ہے, محنت کے صدقے میں اللہ نے اسے کھڑا کر دیا. ہمیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہے. حشر کے میدان میں جب جائیں گے تو پتہ چلے گا, نہیں آپ ہی نے محنت کر رہے تھے, آپ ہی تو رو رہے تھے نا, میں نے اسے کھڑا کر دیا, کام ہو گیا. دبنگ کو کھڑا کر دیا, کام چل گیا. اس لیے میرے بھائی دوستو, مسلسل دعا بھی اور محنت بھی جاری رکھنے کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں ذرہ برابر مایوسی نہیں ہے, ایک بھی نہیں, تو بھی مایوس نہیں ہونا ہے جی. اب پورا علاقہ حاضر ہو جائے, پوری مسجد بھر جائے, تو بھی کیا ہے, انانیت نہیں آنا چاہیے ہم میں.
اللہ کا اور شکر ادا کرنا ہے. اللہ پاک نے آیت اتاری، پوری سورت نازل فرمائی اور فرمائی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. پیارے نبی، جب آپ دیکھیں گے اللہ کی نصرت کو اور اس کی فتح کو دیکھیں گے، کیا دیکھیں گے؟ جب اللہ کی نصرت فتح نازل ہو جائے گی، اللہ کی نصرت اور فتح ہو جائے گی، مل جائے گی، تو آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ لوگوں میں عجیب ہی انقلاب پیدا ہو جائے گا اور لوگ آ کر کے ایمان و اسلام کو قبول کریں گے. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. علاقہ کا علاقہ، فوج کی فوج، لشکر کے لشکر، جماعت کے جماعت، سب کے سب پلٹ کر کے آ رہے ہوں گے. ایسے وقت میں بھی اپنے آپ کو سنبھال کر رکھنے کی ضرورت ہے. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ. ایسے وقت میں تسبیحات میں اور اضافہ کر دیجیے، اپنے رب کی حمد بیان کرتے ہی چلے جائیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے معافی مانگنا، اللہ کے سامنے توبہ استغفار کرنا، اس کو بڑھا دینا. وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. وہ تو بہت زبردست توبہ کا قبول کرنے والا ہے. میرے بھائیو دوستو، اس وقت محنت کی ضرورت ہے، اور محنت سے زیادہ اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے. عملہ کب کھڑا ہوگا؟ ایک حافظ صاحب جوڑ میں گئے تو بڑے درد سے کہہ رہے تھے کہ امت کو کھڑا کرنے کے لیے یہ جو خواص کا مجمع ہے، ان کو تہجد میں آنا پڑے گا. امت کو کھڑا کرنے کے لیے یہ جو خاص کا عملہ ہے، کام کرنے والوں کا عملہ، ان کو تہجد فرض کا درجہ ہے. حافظ صاحب وہ ایسی محنت کر رہے ہیں اپنی بستی میں کہ سب کو کیا ہے، بڑے چھوٹے کو لے کر کے بیٹھ رہے ہیں قرآن کے حلقے میں، محنتیں ہو رہی ہیں، کوئی بے نمازی نہیں بستی میں. فجر نماز تک کیا ہے، حاضری. ایسی محنت کر رہے ہیں. وہ آدمی کہہ رہے ہیں سب کو کھڑا کرنے کے لیے ہم کو تہجد میں بھی کھڑا ہونا پڑے گا. پتہ چلا ہم فجر میں بھی نہیں ہیں. اب بتاؤ امت کہاں جائے گی؟ کام کرنے والا فجر بھی غائب کرے گا تو کیا حال ہوگا؟ کام نہیں ہو سکے گا. امت کیا ہے؟ امت میں کام چاہیے، امت میں کام چاہیے. تو ہم کو کیا ہے، آگے کی سطح میں کھڑا ہونا پڑے گا، آگے کی سطح پر کھڑا ہونا پڑے گا. کام کرنے والے ساتھی کو اللہ کے سامنے رونا دھونا مانگنا، پھر اللہ جس کو چاہے گا کھڑا کرے گا، کام کرے گا. اتنا جانے اللہ کا کام ہے، اللہ جس کو چاہے استعمال کر کے اپنا دین کا کام لے لے گا، اور اللہ اپنے دین کی بھی حفاظت کر لے گا. وہ ہما شما کے حفاظت کا محتاج نہیں، وہ جس کو چاہے گا ذریعہ بنا دے گا اور حفاظت کر لے گا. سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اللہ رب العزت نے مکڑے کے جالے سے کیا، اور مکڑے کے ذریعے اپنے گھر کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے ابابل پرندے کے ذریعے سے، ابابل کے ذریعے سے کیا. اللہ کا کام ہے، اللہ کام لیتا ہے میرے بھائی دوستو. اور وہ جس سے چاہے گا کام لے لے گا، کمزور کو بھی کھڑا کر دے گا، پریار کو بھی کھڑا کر دے گا. شرط ہے محنت مشقت مجاہدہ. اس لیے کہتے ہیں جو لوگ اللہ کے راستے کی جدوجہد اختیار کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہدایت کے دروازوں کو کھولتا رہے گا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. جو لوگ ہمارے راستے کی جدوجہد اختیار کرتے رہیں گے، ہم ان کے لیے ہدایت کے دروازوں کو کھولتے چلے جائیں گے. ہم سب نیت کریں گے، ارادہ کریں، انشاءاللہ کام کریں گے نا بھائی. اللہ قبول کرے. اس کے لیے نیت فرمائے بھی 4 مہینے دیکھیے آپ کے 27 فروری سے جماعت نکلنے والی ہے. چلے کی بھی 4 مہینے جو نکلیں گے ضلع کے کیا ہے سطح پر، تو اس کے اعتبار سے بتائیں. خود بھی نیت کریں اور اپنی بستی میں بھی
محنت کرنے کی نیت کریں، اپنی بستی میں محنت کر کے مکمل جماعت تیار کریں گے انشاءاللہ۔ بتائے اس کے لیے